بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس کی منتھلی سیلری کے بارے میں، اور ان کی ذاتی زندگی پر بھی مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے تمام اماموں کے ہیڈ ہیں۔ شیخ عبدالرحمن 10 فروری 1960 کو سعودی عرب کے کیپٹل سٹی ریاض میں پیدا ہوئے اور صرف 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ کسی اندازہ تھا کہ یہ 12 سالہ حافظ قرآن ایک دن دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان بن جائے گا۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ریاض یونیورسٹی سے اسلامی شریعہ کی ڈگری حاصل کر لی اور القرآن یونیورسٹی سے قرآن کریم کی تفسیر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اور جب شیخ عبدالرحمن السدیس کی عمر 24 سال ہوئی تو ان کی لائف کا وہ خوش قسمت لمحہ آن پہنچا جب انہوں نے مسجد حرام میں پہلی نماز کی امامت کی۔ 23 مئی 1984 میں عبدالرحمن السدیس امام کعبہ اپوائنٹ ہو گئے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے اس خوش قسمتی یعنی امام کعبہ بننے کے پیچھے کا راز کچھ یوں بتایا کہ میری ماں ہمیشہ مجھے یہ دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے، حتیٰ کہ اگر انہیں میری کسی شرارت پر یا کسی بات پر غصہ بھی آتا تو وہ غصے میں بھی یہی کہتی تھی کہ جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ شیخ عبدالرحمن السدیس نے اپنی کزن سے ہی شادی کی۔ شیخ عبدالرحمن السدیس کے 9 بچے ہیں، جن میں سے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ شیخ عبدالرحمن السدیس کی عمر 64 سال ہو چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں ان کی منتھلی سیلری کی تو جتنے بھی امام کعبہ ہیں اور مسجد نبوی کے امام ہیں ان میں سے فکس سیلری کسی کی بھی نہیں ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے تمام اماموں کو بلینک چیک مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہر ماہ اپنی ضرورت کے مطابق خود رقم لکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالرحمن السدیس چونکہ تمام اماموں کے سربراہ ہیں، اس وجہ سے انہیں منسٹر کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اور شیخ عبدالرحمن السدیس کو بھی بلینک چیک دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق خود رقم حاصل کر سکیں۔ دوستو، بھی حالیہ ہی امام کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اپنی افطاری کے بارے میں بتایا، تو وہ ویڈیو بھی آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ يكاد أكون مرابط في الحرمين في رمضان، يكاد متابعة عملي قربي من زملاء الأئمة والمؤذنين والعلماء والمدرسين والحلقات القرآنية والمتون العلمية، يكاد يكون كل وقتي في الحرم. أبدأ الوقت بالسحور، والسحور أيضا يكون على تمرات وشيء من الزبادي بحيث ما يثقل الإنسان على نفسه، ثم يصلي الفجر مع الجماعة في الحرم في الغالب، ثم أيضا التلاوة إلى شروق الشمس والمراجعة، ثم يخلد الإنسان للراحة قليلا ليستعد أيضا للعمل، لأن وراءنا عمل وعمل إداري في متابعة عملنا، ثم إذا جاء العصر نستعد للنزول إلى الحرم ومتابعة الأعمال وتهيئة الأجواء لزملائنا الأئمة والمؤذنين وخدام الحرم والعاملين في الحرمين ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، بحيث نطمئن على أن كل العمل على وفق المقتضى الشرعي والنظامي وعلى ما يحقق طموحات القيادة الرشيدة، ثم نستعد للإفطار على التمرات في السفرة المعهودة، صلاة المغرب، أيضا تناول شيء قليل كما قلنا من السمبوسة، ولا من السمبوسة بالمناسبة غير المقلية بالسمن، لا حقة الفرن هذه، حتى السمن والزيت ما يؤثر على التلاوة والحنجرة والأمور الأخرى. ثم الشوربة، هذا حسائي المفضل في رمضان، الشوربة، ولا تنسى تضيف عليها زيت الزيتون والفلفل عشان الصوتيات والحبال الصوتية. ثم ننزل للتراويح نصلي مع المسلمين، وبعد صلاة العشاء هذا مكتبنا في استقبال الزائرين والمستفيدين وإثراء تجربة القاصدين والزائرين إلى هزيع من الليل. نخرج عاد بعد ذلك إلى الأهل والعائلة
نتناول معهم السحور ثم نعود البرنامج. المهم دوستو امام کعبہ عبدالرحمن السدیس اپنی دلکش آواز کے لیے مشہور ہیں. انہوں نے دنیا بھر میں قرآن کی تلاوت کی ہے اور ان کی تلاوت کی کئی ریکارڈنگز موجود ہیں. بلکہ ایک بار جب امام سدیس ایک یورپی ملک میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حاضرین میں سے ایک خاتون رونے لگی. اس نے امام السدیس کو بتایا کہ وہ کئی سالوں سے ڈپریشن میں تھیں اور اس نے خودکشی کا بھی سوچا تھا، لیکن امام صاحب کی تلاوت سن کر اسے سکون اور امید ملی ہے. اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم شخص ان کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گیا تھا. واضح رہے کہ امام صاحب کی تلاوت دنیا بھر کے مختلف ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہوتی ہے. بلکہ 2 افراد کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے پورا قرآن کریم صرف ان کی کیسٹ سے تلاوت سن کر حفظ کیا ہے. امام السدیس کی تلاوت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ مختلف مقامات اور مواقع کے مطابق اپنے لہجے اور ترتیل میں تبدیلی لاتے ہیں. مثال کے طور پر جب وہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنے لہجے میں ایک خاص خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. امام عبدالرحمن السدیس نے حرم مکہ میں امامت کا آغاز 23 مئی 1984 سے کیا تھا، جہاں امام صاحب نے سب سے پہلے عصر کی نماز کی امامت کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ امام السدیس نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لاکھوں فالورز ہیں. دوستو امام عبدالرحمن السدیس کی دوسری وجہ شہرت وہ زوردار خطبے ہیں جو وہ امت مسلمہ کی حالت زار پر حرم مکی میں دیتے ہیں. 2007 میں شیخ السدیس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا. امام کعبہ نے 2004 میں برطانیہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے قرات کے ساتھ تلاوت قرآن کریم ریکارڈ کروانے کا بھی کہا. امام السدیس متعدد اسلامی تنظیموں کے رکن ہیں اور انہوں نے مختلف اسلامی موضوعات پر کتابیں اور مضامین لکھے ہیں. وہ ایک فعال سماجی کارکن بھی ہیں اور انہوں نے کئی فلاحی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. بلکہ مقولہ مشہور ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. شاید اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی لگن اور ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کے باعث ہی شیخ عبدالرحمن السدیس کو اللہ کی جانب سے امام کعبہ و امام حج بنایا گیا. شیخ سدیس حرمین شریفین کے نہ صرف سب سے بڑے امام ہیں بلکہ حرمین شریفین کے تمام ائمہ و خطباء اور حرمین شریفین میں ہر قسم کے انتظامات اور اداروں کے نگران اعلیٰ بھی ہیں. لیکن اتنے بڑے منصب کے باوجود وہ رات کے پچھلے پہر عام لباس میں منہ ڈھانپ کر بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے خانہ کعبہ آتے ہیں اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں. حرمین شریفین کے خدام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر دسترخوان پر افطاری کرتے ہیں، جبکہ خود ہی بیت اللہ کی خدمت بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور صفائی کے عملے کے ساتھ کام کرانے لگتے ہیں. راتوں کو جاگ کر اللہ کے گھر کے انتظامات اور اللہ کے مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے گھومنا رب سے اور رب کے گھر سے سچی محبت کی علامت ہے. اس قدر بیت اللہ کی خدمت اور تواضع ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر نماز اور منبر کی ذمہ داری دے کر امام کعبہ کو عظیم اعزاز عطا کیا ہے. امام کعبہ شیخ سدیس ایک ماہر خطاط بھی ہیں اور انہوں نے کئی مساجد کے لیے خطاطی کی ہے. انہیں سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود نے 2012 میں شاہ فیصل بین الاقوامی انعام برائے خدمت اسلام سے نوازا تھا. امام عبدالرحمن السدیس ایک مشہور عالم دین اور قاری قرآن کے ساتھ ساتھ ایک فعال سماجی کارکن بھی ہیں. وہ مختلف غیر انسانی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کئی اقدامات کرتے ہیں. امام السدیس نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کیا ہے. انہوں نے غریب بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اہتمام کیا اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی تعمیر میں مدد کی ہے. بلکہ دوستو امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک لڑکا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس رہی ہوگی. وہ بھی اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شریر تھا، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی. یہ وہ دور تھا جب نہ آج کی طرح بجلی کے پنکھے تھے، نہ گیس کے چولہے. گھر بھی مٹی کے اور چولہا بھی مٹی کا ہوا کرتا تھا اور نو زمانے میں دولت کی اس قدر ریل پیل تھی جو آج دیکھی جا رہی ہے. ایک دن اس کے گھر میں مہمان آ گئے. اس کی ماں نے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا. یہ لڑکا بھی قریب ہی دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. ماں نے جیسے ہی سالن تیار کیا، بچے نے شرارت سے اس سالن میں مٹی ڈال دی. اب آپ خود ہی اس ماں کی مشکل کا اندازہ کر سکتے ہیں. غصے کا آنا بھی فطری تھا.
غصے سے بھری ماں نے صرف اتنا کہا کہ جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اتنا سنا کر ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس رو پڑے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہو کہ یہ شریر لڑکا کون تھا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، وہ شریر لڑکا میں تھا جسے آج دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کعبے کا امام بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس یہ واقعہ کئی بار سنا چکے ہیں اور جب بھی سناتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ ہی یہ واقعہ سنا کر انہوں نے ماؤں کو اس جانب توجہ دلائی کہ وہ اولاد کے معاملے میں ذرا دھیان دیں اور غصے یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہہ بیٹھیں، کیونکہ ماؤں کے لب کی ہلکی سی جنبش اولاد کا نصیب لکھ دیتی ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین بالخصوص مائیں اولاد کی غلطیوں پر ان کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور صالح بننے کی دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر بیٹھتی ہیں۔ بچے تو بچے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ شرارت نہ کریں تو کیا بوڑھے شرارت کریں؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہارے بعد تمہارا نشان بن جاتے ہیں، یعنی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے دم سے ان کا نام باقی رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو امام حرم کا واقعہ اچھا لگا ہو اور آپ مناسب سمجھیں تو اسے ان تمام خواتین سے جو ماں ہیں شیئر کریں، ممکن ہے کہ کوئی ایک ہی نصیحت قبول کر لے۔ دوستو، امام السدیس ایک با اثر اور محترم عالم دین ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے اور روزہ رسول پر حاضری کے لیے بھی قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔